حدیث بتلاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیا جذبہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، کیا کمپٹیشن ہوا کرتی تھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ جذبہ ہمیں اور آپ کے اندر بھی پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے دنیائی چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے بھائیوں سے کوشش کریں۔ یعنی اگر ہمارا بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوشش ہونی چاہیے اس سے آگے بڑھنے کے لیے تہجد پڑھے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم 2 پارہ تلاوت کریں۔ اگر ہمارا بھائی کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہونے کی ضروری ہے تاکہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھیں اور قیامت کے دن ہم جنت کا حقدار بھی بن جائیں۔ اسی طریقے سے جہاں ہم نیک اعمال کریں وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنت اور جہنم کا یعنی جنت پانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے پناہ کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال بھی کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے جنت کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے جہنم کے عذاب سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے، جہنم کہتی ہے اللہ رب العالمین سے اے اللہ اس انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے، یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ جہاں ہم نیک عمل کریں وہیں جنت کا سوال بھی اللہ رب العالمین سے کرے، وہیں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو جنت جانے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جن کو جنت جانے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، جن کو جنت میں جانے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ معراج میں گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دیکھ کر کے آئے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم سے اتنا ڈر رہے ہیں، اتنا خوف کھا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے رات کی تاریکی میں نکلے، سورہ طور کی آیت کریمہ ان کے کان میں ٹکرائی، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہونے والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اتنا گھبرا گئے، رب کے عذاب کو سن کر کے اتنا ڈر گئے، بستر پر آئے، رو رو کر کے بیمار پڑ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہی ساتھی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے بستر پر بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے پورے 1 مہینہ تک آئے، یعنی 1 مہینہ تک وہ بیمار پڑ گئے تھے۔ کیا انہیں جنت جانے کے بارے میں کوئی شک و شبہ تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ پھر بھی اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اتنا ڈر گئے کہ وہ بستر پر پڑے رہے اور 1 مہینہ تک بیمار پڑے رہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھانجے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چاشت کی وہ نماز پڑھ رہی تھی، صبح چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، سورہ طور کی آیت کریمہ وہ تلاوت کرتی جا رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں گرم عذاب سے بچا لیا۔ یہ آیت کریمہ جب وہ پڑھتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ سے ملنے کے لیے آیا, میں دیکھا کہ میری خالہ فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم زارو قطار رو رہی ہے, وہی آیت کریمہ بار بار دہرا رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا, مارکیٹ گیا, سامان خریدا, واپس لوٹا, پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میری خالہ وہی آیت کریمہ بار بار پڑھتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کا حال تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال تھا. اس لیے جہاں ہم نیک عمل کریں وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنت کے پانے کے لیے اللہ سے سوال کریں اور جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں. خلاصہ یہ ہے, پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا ابتدائی 10 دن, عشر ذی الحجہ چند دنوں کے بعد ہمارے درمیان آنے والا ہے. یہ عشرہ دنیا کے تمام عشروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے. یہ عشرہ اگر ہمیں مل جائے تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے. نماز کی شکل میں ہو, صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو, روزے کی شکل میں ہو, اور عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا نہ بھولیں, صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو. اور زیادہ سے زیادہ کہیں بھی جائیں, چلتے پھرتے ادھر ادھر گھومتے ہوئے اپنی زبان پر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں خلوص و للہیت کے ساتھ. یہی پورے جمعہ کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دینا تاکہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں. ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو نیکیاں قیامت کے دن قابل قبول ہو. اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے آزادی عطا کر دے. اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچا لینا. اے اللہ دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ تو انہیں صحت اور تندرستی سے نواز دے. اے اللہ جو ہم میں سے قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے کوئی آسانی کا راستہ پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.